لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی، کسٹمر کی، اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا، اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو۔ بولو نا، ادھر توجہ۔ یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے، ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیسی عجیب آیت ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا۔ اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں، دودھ کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے، کپڑے کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے، اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو اسباب تو نہیں، اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا۔ اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں، تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے، وہاں سے دوں گا۔ دوں گا کیسے؟ یہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا۔ تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو، یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، آپ کی کسی نیکی کے صلے میں۔